حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین اکرام، مسجد رحیم خان الحمدللہ شہر حیدرآباد میں جس طریقے سے بھی شہر کے جس حصے میں ہیں اللہ کے دین کی بات کسی بھی موقع سے آپ تک پہنچانے کی کوشش الحمدللہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کمیٹی، مسجد کے صدر اور دیگر ممبران کے لیے زندگی کے تمام عمر میں برکت عطا کرے، اور یہ جو کام کی فکر ہے اس کام کی فکر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت عطا کرے، اس کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں عطا کرے. اس لیے کہ یہ جو کام ہے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا اور برائی سے روک دینا، تو آپ سمجھیے اگر یہ کسی بستی میں رک گیا تو قبرستان اور بستی میں فرق محسوس نہیں ہو سکتا آپ کو، مردوں اور زندوں میں فرق محسوس نہیں ہو سکتا آپ کو. یہ ہماری زندگی کی چاشنی ہے. زندگی کے اندر اللہ سے رشتہ جوڑے رکھنے کا یہ جو کام ہے یہ بھی توفیق الہی سے ہوتا اور یہ بھی چننے والوں سے ہوتا. شہر میں کئیوں مساجد ہیں، آپ بھی اس مسجد کے باہر نکل جاؤ، لیفٹ سائڈ میں ایک مسجد ہے، ادھر آگے ایک مسجد ہے، ادھر ایک مسجد ہے، مساجد کا شہر. اس کے باوجود کام کے لیے اللہ تعالیٰ اگر اس مسجد اور مسجد کی کمیٹی کو چنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی بات ہے. اس نعمت کی قدر مجھے ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. غرض رمضان کے مہینے سے قبل استقبال رمضان و عنوان پر یہاں ہم سب کو جمع کرنے کا مقصد ہے کہ چند باتیں اس مہینے سے متعلق سیکھ لیں. دیکھیں، انسان کے لیے ایمان کا ایک لیول رہتا جو بڑھتے رہتا، جو کم ہوتے رہتا. ہو سکتا ہے، ممکن ہے علماء کرام کی جو باتیں اس مجلس میں آپ کے سامنے کی جائیں ایمان اس سے بڑھ جائیں، اور رمضان کے مہینے آنے سے پہلے 1 2 4 6 8 10 رمضان کے بعد پھر وہ ایمان کا لیول کم ہو جائے. یہ انسان کی اپنی کوشش کے اوپر بات ہے. ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، کوشش کر لینا، عبادتوں میں محنت کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی جو سو کوشش ہونی چاہیے. لیکن ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کی نفس بھی لگی ہے. نفس پہلے سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے. شیطان جنات کی شکل میں اس سے بھی لڑنا ہے، شیطان انسانوں کی شکل میں اس سے بھی لڑنا ہے. اس لیے کہ جن شیاطین کو رمضان کے مہینے میں جکڑ دیا جاتا وہ جنات میں سے، انسانوں میں سے نہیں. انسانی شیاطین تو دنیا کے اندر آپ کو پھرتے ہیں، گھر میں بھی شیاطین موجود ہیں. شوہر کی شکل میں شرارت کرنے والا، بیوی کی شکل میں شرارت کرنے والی، دوستوں کی شکل میں شرارت کرنے والی، رشتہ داروں کی شکل میں شرارت کرنے والے بہت ہیں. تو اس کے لیے انسان کسی درس میں بیٹھے، کسی بیان میں بیٹھے، کسی مسجد میں قرآن پڑھے، تراویح پڑھے، جگنے کی رات میں جاگے، جو جائز ہیں، سب کچھ سے ایمان بڑھ جاتا. لیکن کب کم ہوتا آپ جان نہیں سکتے. اس کے لیے پکڑ کر رہنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا، ڈراپ آف سپرم. پھر 40 دن لوتھڑی کی شکل اختیار کرتا، 40 80 دن، 80/3. پھر 40 دن انسانی شکل اختیار کر لیتا، ایک جسم کی شکل آ جاتی، ہڈی اور گوشت کی. جب یہ 40 × 3 4 مہینے تکمیل ہوتے تب اللہ عز و جل کی طرف سے روح پھونکنے والا فرشتہ بھیجا جاتا ہے. وہ روح ڈال دیتا ہے جسم میں، انسان شعور میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے. حتیٰ کہ نیکوکار کی ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرمایا، نیکوکاروں کی زندگی گزارتا ہے، نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. ایسی زندگی یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، بہت قریب ہو گیا، بہت قریب. اعمال کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ، خیرات، قرآن تلاوت، تراویح، سب کے ذریعے بہت قریب ہو گیا. یہاں تک کہ تقدیر میں لکھا فیصلہ ہوتا ہے اور جہنمیوں نے سے عمل کرنا شروع کر دیتا. ایک لمحہ رہتا ہوں بس انسان گمراہ ہونے کے لیے، ایک لمحہ. اللہ ویسی گمراہی سے ہم کو مرتے دم تک محفوظ رکھے، آمین. ایک لمحہ کہ اچانک جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ جہنمی جیسے عمل کرتا ہے اس کی موت جہنمیوں کی موت ہوتی. ایمان بڑھا ہوا تھا اس کا،
اچانک تبدیل ہو. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ رمضان کے انتظار میں مت رہیے, میں بھی نہیں رہنا ہے. رمضان کے انتظار میں رہنا نہیں ہے. عزم اس وقت ہوتا, ارادہ اس وقت ہوتا, نیتیں اس وقت تبدیل کی جاتی, ارادہ فیصلے اب لیے جاتے. رمضان کے انتظار میں مت رہیے آپ. وہ مہینہ تو مل گیا, نیکیوں میں اجر و ثواب نے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیا نیکیوں کے, لیکن آپ تبدیلی کا ارادہ رمضان میں کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ گمراہی والی بات ہے. اب جب کان میں بات پڑ گئی, اب جب قرآن اور سنت کی بات آ گئی, اب جب اہل علم رہنمائی کر دی, اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 15 دن کے بعد سوچوں گا, میں 8 دن کے بعد تبدیل ہو جاؤں گا, یہ 8 دن کے بعد, یہ 15 دن کے بعد نہیں. اب ارادہ اب کیا جاتا. ایمان جس موقع پر ہے اس موقع پر بدلا جاتا, ورنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل میں جہنم میں جیسے عمل کرنے لگ جاتے انسان, اور جب موت ہوتی تو جہنمی کی ہوتی. اور اسی حدیث کے پھر آخری حصے میں فرمایا ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو جہنمیوں جیسے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. جہنمیوں کے عمل, گناہوں کے اعمال, برائیوں کے اعمال, یہاں تک کہ تقدیر میں لکھا فیصلہ ہوتا ہے. ایسی ہدایت ہوتی کسی بات سے, کسی نیکی کو دیکھ لینے سے, کسی کا ارادہ کر لینے سے, کسی عبادت سے, کسی تلاوت سے, کسی عالم کے درس سننے سے ایسی تبدیلی ہوتی کہ اچانک نیکیاں کرنا شروع کر دیتا, جنتیوں جیسے عمل کرتا, یہاں تک کہ موت آتی ہے تو جنت کی موت مر جاتا. ارادہ کس موڑ پہ کرنا ہے. آپ گھر کو جا رہے ہیں, راستہ بھول گئے, اچانک یاد آ گیا پیچھے چلے گی گلی, کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں اور 1 کلومیٹر کا یو ٹرن لے کے آتا ہوں. سوچتے ہیں فرسٹ یو ٹرن دیکھیں گے آپ, پہلا یو ٹرن دیکھیں گے, جا رہا مڑو گھر کی طرف میں, ایسا نہیں ہوا کھانے کے واسطے نکل گئے آپ. جب موقع ہے تبھی ارادہ ہے, یقین محکم, عمل پہم, محبت فاہد عالم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. علامہ اقبال نے کہا محکم یقین رکھنا اللہ کی ذات پر, عمل پہم, مسلسل عمل کرتے رہنا, مستطاعت اپنی طاقت کے مطابق. محبت فاہد عالم, جہاں جیتنے, زندگی میں جو بھی حالات آئے اس کا سامنا کر کے فتح ہونا, کامیابی ہونا قرآن اور سنت کے ڈگر پر. یہ مسلمانوں کا شیوا ہے, یہ ان کی شمشیریں ہیں, یہ ان کا عزم ہے, یہ ان کے ارادے ہوتے. تو رمضان تک انتظار مت کریے, جہاں مل رہا موقع. رمضان کے بعد کا چرنا بیرٹ, ہو سکتا ہے رمضان میں کچھ موقع پڑے, ہو سکتا ہے رمضان کے بعد کچھ آپ کے لیے موقع پڑے. ارادہ اس چیز کا خیال رکھنا. دوسری بات, اب رمضان سے متعلق کئی اہم باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں گی. مسائل فقہ پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے یہاں پر رمضان ورکشاپ لینے کی. اس میں تقریباً 50 سے 70 مسائل آپ کے سامنے کبھی موقع پڑنے سے رمضان سے پہلے یا رمضان میں پیش کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. اب 2 ہی باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. اول ایک, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کیا نازل کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیا گیا. اختتام بھی اسی مہینے میں ہے, اس بات کا ذکر اہل علم نے کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ بنایا گیا. لوح محفوظ سے بیت العزہ, جہاں پر اللہ عز و جل کے کلام کو جبریل علیہ السلام لیتے ہیں, لوح محفوظ سے قرآن مجید کا وہاں آسمانی دنیا میں بھی پورا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا لیلۃ القدر. اس بات کا ذکر بھی ہم نے کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بہرحال رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا, آسمانی دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تفصیل جو سو آگے آپ کبھی موقع سے پڑھیے. مبارک مہینہ, مبارک کتاب, آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت دار فرشتے کے ذریعے ہدی للناس, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سامان کے ساتھ موجود ہو گئی. اب قرآن کیا ہے؟
قرآن کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیے ہمیشہ، یہ اللہ کی صفت ہے. کیا ہے قرآن؟ کلام. کلام اللہ ہم بولتے ہیں، کلام اللہ نہیں، اللہ عز و جل نے کلام کیا، بات کیا. صفت اللہ کی، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید. تو اللہ کی صفت ہے. قرآن مجید مخلوق نہیں ہے. اٹا مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، انک مخلوق ہے، لیکن رب نے جو کلام کیا وہ کلام اللہ عز و جل کا، یہ اللہ کی صفت ہے. اس لیے جب ہم قرآن کی قسم کھاتے تو قرآن کے اٹے کاغذ کی قسم نہیں کھائی جاتی. قرآن کی جب قسم کھائیں تو ایک ہی نیت سے، اللہ کے کلام قرآن کی قسم ایسی نیت سے کھا سکتے آپ. قرآن کے اٹے کاغذ کی ان کی قسم نہیں کھا سکتے. اسی لیے قرآن اٹھا کے قسم کھانا، جذبات میں آ کے ممبروں پہ چڑھنا، سروں پہ اٹھا لینا سیاسی مشغلے ہی. ایمان والوں کے لیے قرآن کی قسم درست نہیں ہے. اس وجہ سے جائز صرف ایک ہی شرط ہے، صفت اللہ جو کلام ہے اس کی قسم کھا سکتے. ہدایت ہے، اللہ کی صفت ہے. جو اللہ کی صفت ہے وہ کمال کے درجے کی ہوتی ہے، ویسے درجے کی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوتی. جب رمضان کلام اللہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا تیڑ نہیں ہے. کیوں ہو ہی نہیں سکتا؟ کیوں؟ اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے. رب کا کلام رب کی صفت ہے، رب کی صفت ہر عیب سے پاک ہوتی. گویا قرآن رب کی صفت ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا کلام ہے. اس کی عزت، اس کا احترام جس کے دل میں آ گیا، جائز فریم میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس کی تلاوت کی توفیق، اس سے درس حاصل کر کے نصیحت لینے کی توفیق جس کو مل گئی، کامیاب آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 طرح سے آیتیں اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 محکم، احکامات اس میں ہیں. صلاح قائم کرو، حج ادا کرنا، والدین کے ساتھ سلوک کرنا، دیگر تمام احکامات کیا کرنا ہے. دوسرا متشابہ، تیسرا امثال، چوتھا حلال، پانچواں حرام. پہلے محکم احکامات. دوسرا ہے حرام، کیا چیزیں حرام ہیں. سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بہتا خون پینا حرام ہے، کس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسی باتیں. تیسرا حلال، کیا کھا سکتے، کس سے نکاح کر سکتے، ایسے مسائل. تجارت میں کیا جائز ہے، سود حرام ہے، کیا چیز تجارت حلال ہے، ایسی حلال. تیسری قسم کی آیتیں. چوتھی قسم کی آیتیں محکم، متشابہات، حلال، حرام، امثال. امثال ہے مثالیں. نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال، فرعون کو غرق کیے جانے کی مثال، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی مثال. ایسی مثالیں والی آیتیں. پانچویں جو آیتیں بڑی اہم ہیں، وہ موضوع پہ لے کر آنا ہے آپ کو. پانچویں آیتیں متشابہات. متشابہات کے 2 معنی. ایک حفاظ جانتے کہ سملر آیتیں ہوتی، جس کا تو کیا ہوتا، کبھی نماز میں آپ دیکھیں گے ایک آیت پڑھتے پڑھتے دوسری آیت پہ چلے جاتے ہو، متشابہات آیت کی وجہ سے ہوتا. نمبر 1 کیٹیگری. متشابہات کے دوسرا اہم معنی یہ ہے، ایسی تمام آیتیں جس میں غیب کی باتوں کا ذکر ہے، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، جہنم کے جلائے جانے کے بارے میں، جنت کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، پہلے کے انبیاء کے بارے میں. جتنی باتیں امور غیب سے ہیں ان کا تعلق متشابہات آئے تھے. اور پانچوں باتوں پہ نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احکامات پہ عمل کرو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، مثالوں سے نصیحت عبرت پکڑو. متشابہات، جب متشابہات آیتیں تمہارے سامنے آ جائیں سیدھا ایمان لے کر آؤ، شک و شبہات میں مت پڑو. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ آیت آئی، آپ سوچ رہے کیسا ہو سکتا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رحمان عرش پہ ہے. سن لیے عرش کیسا ہو سکتا، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پہ آ جاتا تو عرش خالی رہ جاتا. متشابہات آیت پہ صرف ایمان لانا ہے. غیب کی باتوں پہ اگر کھودنا شروع کرے دین سے غائب ہو جاتے. پھر یاد رکھیے آپ الذین یؤمنون بالغیب، جتنا بتایا گیا ویسے ایمان لے کر آؤ. کیونکہ عقل آپ کی ایسی نہیں ہے
کہ اللہ کی ذات صفات کو جا کے سمجھ سکے. اللہ نے جتنا سمجھانا تم کو چاہا اتنا سمجھ لو, اور اتنے سمجھنے ہی میں بقا ہے, خیر ہے, کامیابی ہے ہمارے لیے. اگر کٹ مارنے گئے تو پھر مفتی شمائل کے جیسا حال ہو سکتا, اللہ ویسی گمراہی سے بچائے. ارے کیا مل صاحب ان کو بولتے رہے, انہوں ہی 6 ٹاپک آگے. نمبر 1, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. 5 طرح سے آیتیں ہیں, اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, بنیادی باتیں. ویسے تو قرآن کے اوپر ہی الگ درس رکھ سکتے ہیں, مگر حدیث جان لیجئے. شیخ عبدالرزاق البدر حفظ اللہ, جو ابھی اس وقت مدینے میں درس دیتے ہیں مسجد نبوی میں, ان کے درس میں انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا, جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, توجہ سے سنے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن پڑھتے آپ, قرآن سنتے, توجہ ہو جاتی, قرآن سے دلچسپی بڑھ جاتی, قربت ہو جاتی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت کی ہلاکت کا ایک سبب قرآن مجید ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری امت کی ہلاکت کا ایک سبب قرآن, اور اسی کے ساتھ آپ نے کہا دودھ, لبن, ایک ہی حدیث میں. اور شیخ نے کہا, شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا رحمہ اللہ. صحابہ نے حدیث کا جملہ سن کر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور لبن, قرآن اور دودھ, یہ کیسے اس امت کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے؟ اول کہا, میری امت کے لوگ قرآن کو پڑھیں گے, یاد کریں گے, لیکن قرآن مجید کو جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سمجھایا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کسی گمراہی والے طریقے سے تم کو قرآن سمجھائیں گے. یہی وجہ بنے گی تم ہلاک ہو جاؤ گے قرآن کو سمجھ کر. قرآن کو غلط سمجھ کر, غلط تفسیر کے ذریعے, عقل کے ذریعے جب تم سمجھنے لگو گے, دنیا میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. کیا ہے آج معاشرے میں ایک گروپ اہل قرآن, ہم قرآن والے, بس قرآن ہی قرآن, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا عقل لڑاؤ, دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ اپن عقل نہیں لڑا سکتے. لڑانے کا نتیجہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہو گیا, لڑانے کا نتیجہ شکیل بن حنیفہ نکل گیا, لڑانے کا نتیجہ وحید الدین خواہ نکل گئے, لڑانے کا نتیجہ ایسے کئی گمراہ دنیا کے اندر جو قرآن کو, نبی کی زندگی, نعمت, ہدایت چھوڑ کر اپنی عقلوں سے سمجھنے کی کوشش کرے, گمراہ ہو گئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں قسم کی آیتیں کون سی قرآن میں؟ متشابہات. جب یہ آیتیں آئیں تو کیا کرنا؟ ایمان لانا, عقل نہیں لڑانا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ورافعوک, ہم نے اپنی طرف آپ کو اٹھا لیا, ورافعوک. تو قوم بولی اٹھا لیا مطلب کیسے اٹھا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے تھے, اٹھا لیا مطلب صرف اللہ تعالیٰ روح اٹھا لیا, جسم یہیں چھوڑ دیا. کشمیر میں آپ کی قبر ہے, عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, قیامت سے پہلے والے جو عیسیٰ ہے وہ شکیل بن حنیف کا کوئی دعویٰ کر لیا, مرزا غلام احمد قادیانی کوئی دعویٰ کر لیا, یا 555 ہوٹل میں بڑھتا نانا نگر میں انہیں بھی دعویٰ کر لیا. نتیجہ کیا ہے؟ کہا میری امت کی ہلاکت کا ایک سبب قرآن بنے گی. اگر قرآن کو چھوڑ دو گے, حدیث کے ذریعے سے سمجھنا, گمراہی کے علاوہ کوئی دوسری چیز ملنے والی نہیں ہے. امام بربری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح سنہ میں بڑی ہی جامع بات لکھتے ہیں اصول کے طور پر, اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام. جان لو مسلمانوں کی جماعت, اسلام نبی کی سنت کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, والسنۃ والاسلام, نبی کی سنت ہی کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے. قرآن سنت سے ہے, سنت قرآن سے ہے. حضرت عائشہ سے پوچھنا کسی نے آ کر کہ ہمیں بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا, حضرت عائشہ نے جواب میں سوال کرتے ہوئے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے؟ جو قرآن ہے وہی نبی ہے, جو قرآن ہے وہی نبی کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام. علم جان لو. عزیز دوستو, رمضان سے جیسے آپ قریب ہوں گے, یوٹیوب سے بھی قریب ہو جاتے, فیس بک سے بھی قریب ہو جاتے, بیان دینے والوں سے بھی قریب ہو جاتے, کون سی بھی کلر کی پگڑی رہو, کالی رہو, پیلی رہو, ہری رہو, ہر اپنے حساب سے قریب ہو جاتا. یاد رکھیے
یہ رمضان آنے والا، جب آپ قرآن کا درس سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، دین کی بات سنیں، قرآن کی آیت پڑھنے والوں کو سنیں گے، خبردار ہلاکت کا سبب مت ہونے دیجیے اس قرآن مجید کے غلط انڈرسٹینڈنگ کو آپ کے لیے۔ نبی کے صحابہ کے پوچھنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے بتایا اسے ویسے نہیں سمجھا جائے گا جیسے سمجھایا گیا میرے ذریعے۔ سبحان اللہ، اگر آپ سے سیکھنا تھا تو نبی پہ پھر بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ 2026 میں آ کے قرآن کا معنی یہ ہے بتا رہے ہیں، تو پھر آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو کلام نازل کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ دین سکھانا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے جب کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے وقت وہ دعا کر رہے تھے، دعا کا مقصد کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسے رسول کو بھیج دے یا ربی ہمارے نسل ہمارے سلسلے سے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم اس کے پاس ہو قرآن مجید کا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، حکمت سے بات بتائے۔ حکمت سے مراد یہاں علم تشریح میں لکھا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کو حکمت کہا جاتا ہے، آپ کی حدیث کو حکمت کہا جاتا، آپ کی سنت کو حکمت کہا جاتا۔ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام، علم جان لو اس بات کو۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور یہی قرآن امت کے کئی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یا ربی ہمیشہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہدایت کا سامان ہی رکھ قرآن مجید، گمراہی سے بچا ایسے لوگوں کی جو قرآن پڑھ کر گمراہی کی بات کرتے تھے۔ کیسا قرآن پڑھ کے گمراہی کی بات ہوتی؟ ایک ہی مثال، سورہ یونس کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگوں کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو رحمت آئی ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں قرآن کا ذکر ہو رہا، گویا یہ آیت میں بھی قرآن کا ذکر ہو رہا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کلام ان کے پاس آ گیا، اس وجہ سے خوش ہونا چاہیے۔ یہی آیت پڑھی جاتی میلاد النبی کے جلسے، کبھی روڈوں پہ چلتے تھے کہ پیلے ہرے اودے، جا کے گاڑی لگا کے سننا، یہ آیت پڑھتے آپ کے سامنے، اور یہ آیت میں فضل کے ساتھ رحمت کا ذکر ہے۔ رحمت مطلب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گویا اس آیت میں نبی کا ذکر ہو رہا، خوشیاں مناؤ بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے میلاد مناؤ۔ پڑھے کیا؟ قرآن کی آیت۔ میری امت کی ہلاکت کا ایک سبب کیا بنے گا؟ قرآن۔ ایسی غلط انڈرسٹینڈنگ سے لوگوں کو میلاد کے نام پر لا دیے، گمراہی میں، گناہوں کے اندر، بدعات میں، خرافات میں، شرک کفر میں لے کے چلے گئے، وجہ یہ بن گئی قرآن۔ قرآن کو کیسے سیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ کہاں ملے گا؟ کس کے پاس ملے گا؟ اصحاب محمد کے پاس ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیز چھوڑ دی آپ، گمراہی کسی وقت دوسری چیز ملنے والی نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب لبن کی بات ہے، اس پہ بعد میں کسی موقع سے بات کریں گے، قرآن کی بات ہے۔ عزیز دوستو، ہر دور میں لوگوں کو دین سکھانے والے اٹھتے ہیں، کوئی لوگوں کو انہی کے چہروں میں گمراہ کرنے والا بھی ہوتا، تقدیر کا فیصلہ ہے۔ انجینئر علی مرزا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا، نئے آئے، اب پہلے سے چھے انہوں، مفتی کا ٹیگ لے کے مفتی شمائل، جاوید اختر کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوا، یہ آئے ذہن میں رکھیے آپ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں 5 طریقے سے باتیں، ایک ہے متشابہات، غیب کی باتوں میں صرف ایمان لانا، عقل نے لڑانا، مذاق اڑایا گیا دین کا، مگر مفتی شمائل ندوی کا مزاج یہ تھا، پوری امت میں عقیدے کی بربادی ڈال دی آدمی اس ایک ڈیبیٹ کے نام پہ، عقیدے کی بربادی پھیلایا۔ اور آج عرب میں کچھ علماء کے بعد جا کے ان کی تاج پوچھی اور جو سو پھولم پوچھی اور جو سو پیٹ ٹھپکی جا رہی، ان کو احساس ہی نہیں ہے عقیدے کی کتنی بڑی بربادی آدمی جو سو ڈال کر آیا۔ گمراہی والی بات۔ سوال یہ کیا گیا کہ بھائی جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟
ذرا یہ تو بتائیے سوال کر رہا کون؟ جاوید اختر. انہوں بولے میں جواب دیا. جواب کہاں سے دیے؟ 2 دن کے بعد بتائے کہ علامہ کشمیری نام سے ان کے عالم ان کی کتاب سے بتا دیا. جواب یہ دے دیے کہ بھائی جب کچھ بھی نہیں تھا تو وقت کا وجود ہی نہیں تھا. جب وقت کا وجود ہی نہیں تھا تو کوئی چیز ہونے کا جو سوال ہی کہاں سے پڑتا؟ لہذا آپ کا سوال ہی غلط ہے. جب انہیں اٹھ کے آیا جواب دینے تو نے بولا ارے جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا نا, خدا تھا تو وقت تھا. انہیں جواب ہی دے دیا. تھالیوں کی گونج میں آپ کو بات سمجھنے نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ عوام کو عقیدے کا علم نہیں ہے, قرآن مجید کی تعلیمات کا علم نہیں ہے. گمراہ کر دیے, گمراہ ہو گئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں, یہی قرآن ہلاکت کا سبب بنے گا اس امت کے کچھ لوگوں کا. اللہ ویسی ہلاکت سے ہم سب کو بچائے. آپ بھی بولے کیا کرے بھائی, بہت اچھا ڈیبیٹ. گمراہ, عقیدے کی بربادی, وقت کا وجود نہیں تھا. مفتی شمائل نے کہہ دیا مفتی کا ٹیگ لے کے. اور کیا ہونا آپ کو؟ قرآن کا علم رکھنے والا. ہلاکت کا سبب امت کے لیے بنیں گے ایسے لوگ. اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں کی شر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پہلا معنی کیا ہے؟ لوح محفوظ سے قرآن مجید پورا نازل کیا گیا. وہی عالم میں, کہاں؟ جہاں جبریل علیہ السلام لینے آتے تھے وہی اللہ کے پاس سے. تو یہ جو لوح محفوظ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق سے. پوچھے نا انہوں کیا تھا بھائی ذرا بتاؤ, انہوں بولے وقت ہی نہیں تھا. سوال ہی بیکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ کی تخلیق کی. کتنے سال پہلے؟ زمین و آسمان کے بعد, زمین و آسمان سے پہلے. تو یہ 50,000 سال ٹائم نہیں ہوتا؟ ٹائم نہیں ہوتا. یہ قرآن ہلاکت کا سبب بنیں گی. پوری قوم میں تھالیوں میں عقیدے کی بربادی ڈال دی گئی, کچھ تھا ہی نہیں. علم رکھتے ہوئے جہالت کا مظاہرہ کرا ہوا آدمی, یمن سے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے گروپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبیلہ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اسلام سیکھنے آیا, آپ ہمیں سوال کا جواب دیجئے. بولو کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا بتائیے. کون کرے بے سوال؟ یہ ڈیبیٹ میں کون کرے؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا. یہ ہو گیا تھا سوال جب کچھ بھی نہیں تھا تو بتائیے. یمن کا قبیلہ پوچھ لیا مدینے میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ ہی تھا, اس کا عرش پانی پر تھا. تو اہل علم نے کہا کہ نہ پانی کا وجود تھا, نہ فرشتوں کا وجود تھا, نہ اللہ کے عرش کا وجود تھا. اللہ عز و جل نے ہر چیز کی تخلیق کی جب چاہا جیسے. نہیں تھا. اللہ کی صفت ہے الاول, ہمیشہ سے پہلے. ٹائم نہیں ہوتا ہے, ٹائم نہیں ہوتا. اہل حدیث نوجوان ہماری مساجد میں درس تدریس علم عقیدہ فقہ منہج اتنی کمی ہو گئی, اتنی کمی ہو گئی. مساجد بڑھتے جا رہے ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے. اہل حدیث نوجوان بڑھ رہے ہیں. کیا ڈیبیٹ تھا بھائی, عقیدے کی یہ بربادی, وقت کا انکار, رب کی تعلیمات کا انکار, رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار. یہی بات ہے. یہ قرآن ہلاکت کا سبب ہوگی اس امت کے لیے. جتنی غلط انڈرسٹینڈنگ اختیار کرو گے اتنی گمراہی ہو سکتی. دوسری بات, اللہ کی ذات کا مذاق اڑا رہا. اور مفتی شمائل ندوی کا مزاج یہ ہے, آپ منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن والے تم, مفتی کا ٹیگ تجربے سے پہلے جب لگ جاتا تو یہ چھوٹا کام. وہ بھی منہج مسلک والے جو عقیدے میں صحیح, اللہ تعالیٰ نوازا اہل حدیثوں کو, وہاں سے ہٹ کے لیے تو بہت جلدی عمر سے پہلے مفتی لگ جاتا ٹیگ. یہاں شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے عمر کے بڑے ہیں, شیخ کے بڑے بھائی شیخ ظفر الحسن, آج تک مفتی کا ٹیگ ان لوگوں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں خالی ایسا بٹوارا ہو جاتا. کہا کیا کر رہا تھا بھائی اللہ تعالیٰ؟ جاوید اختر پوچھ رہے ہیں. یا جمائی لے رہا تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. قرآن میں جواب ہے نا واضح. تو مفتی ہے نا,
تمہارے پاس تھا. کنڈیشن کیا تھی؟ قرآن کی بات نہیں کرنا. ڈیبیٹ میں گئے کس لیے تھے؟ گمراہ کرنے امت کو. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کیا کہتے ہیں؟ الصلاة خیر من النوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اس کی ذات کے لیے لائق ہے. جواب تھا نا قرآن میں. اس پہ بھی تھالیاں مار رہی قوم. واہ کیا اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا اور تم جو اس کے کوئی بیکار کے جواب پہ تھالیاں مار رہے. عقیدے کو سنبھالو, بربادی سے بچاؤ عقائد کی اپنے آپ کو. یہ قرآن ہلاکت کا سبب بنے گا اس امت کے کئی لوگوں کے لیے. کدھر جا رہے قوم؟ اس رمضان میں مساجد کمیٹیوں سے ہم گزارش کریں گے عقائد کی تدریس کا کام کریے. تراویح میں, تراویح کے بعد عقائد, منہج صحابہ, منہج اہل بیت خاص فوکس کریے. فقہ پہ, تعلیمات پہ غور کریے. درس بیانات چلتے رہتے میرے بھائی. کتاباں لا کے پڑھانے کا کام کریے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور پھر گمراہیوں میں ایسے ہی لوگوں کو جو گمراہ کرتے چلے گئے مفتی شمائل, یہ وہی وجہ ہے. قرآن کی تعلیم, تربیت, درس صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 5ویں قسم کی آیتیں جو متشابہات ہیں. غیب کی بات, اللہ تعالیٰ سے متعلق بات ہو رہی. آخری بات, ذرا کلمہ شہادت پڑھیے. کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ لا, کوئی کائنات کے اندر خدا ہے ہی نہیں الا اللہ, اللہ کے سوا. لا میں سب آ گئے. ڈیبیٹ کے بعد انٹرویو ہو رہا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن ہلاکت کا سبب بنے گا اس امت کے کچھ لوگوں کے لیے. بولے مفتی صاحب آپ ڈیبیٹ میں ایتھیسٹ وغیرہ بولے. بولے یہ اس ڈیبیٹ کو آپ ایتھیسٹ اور ایک مسلمان کا ڈیبیٹ مت لیجئے. یہ کیا تھا ڈیبیٹ؟ ورلڈ آف تھیزم اور ورلڈ آف ایتھیزم کا ڈیبیٹ تھا. میں وہاں بیٹھ کے وہ تمام لوگ جو کسی بھی خدا کو دنیا میں مانتے ہیں سب کی طرف سے بحث کر رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس وجہ سے تم کو کعبے کا غلاف دیا گیا جو جہالت میں لوگوں کو رکھے. مطلب انہوں کیا ہو رہے ہیں؟ جو جس خدا کو بھی مانتا تھا انہیں صحیح ہے وہ بیٹھنے کے لیے, بتانے کے لیے میں بیٹھا وہاں پر. پھر مفتی صاحب آپ کی سرٹیفکیٹ میں کلمہ شہادت کا درس تو آپ کو دیے ہوں گے مدرسے میں. لا میں سب تھے اور وہی سب کی تائید میں آپ بیٹھ گئے کہ نہیں میں سب کو ریپرزنٹیشن کرنے بیٹھا تھا. ایسے سافٹ ویئر کا زمانہ ہے, ایسی سافٹ گمراہی کا بھی زمانہ ہے. کہیں سے نکل جاتا تیر پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو. لوگ ہمارے مل صاحب اتنا اچھا ڈیبیٹ تھا, اب ان کے اوپر بول رہے ہیں. اس کا جواب دے لو. مفتی شمائل ندی کو میں چیلنج کر رہا ہوں باذن اللہ تعالی انشاءاللہ, آؤ تم یہ باتوں پہ بحث کرنے کے لیے ہم سے. ارے کیا جہالت لوگوں میں پھیلا دی. اور آپ شہباز جی بتاؤ یہ چیز عربی زبان میں تمہارے ڈیبیٹ کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ کیا رنگ لے کے آئے تم. گمراہی پھیلائے امت کے اندر. یاد رکھیے مفتی شمائل سے ہماری ذاتی طور پہ نفرت نہیں ہے, لیکن اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہوئے آپ گمراہی اللہ کے بارے میں, اللہ کے فرشتوں کے بارے میں, اللہ کا دین چھپائیں گے, سنت کی بات چھپائیں گے, قرآن کی بات چھپائیں گے. اور ہم کو اللہ کا حق کا علم دیا, منہ بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے. لہذا عزیز دوستو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن امت کے کئی لوگوں کے ہلاکت کا سبب بنے گا. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہا قرآن کو یاد کریں گے, پڑھیں گے, لیکن ویسے نہیں سمجھائیں گے جیسے میں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا. قرآن ان الاسلام هو السنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تھام لو. سنت کس سے سیکھیں گے؟ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان سے ہٹ کے کوئی نہیں. جان ہر چیز قربان ہے صحابہ کرام کے لیے, ان کی عزت اور احترام. آخری چیز, قرآن کو غلط لوگ سمجھاتے سو مل صاحب کیسا پہچاننا؟ سمپل نائک دے رہا ہوں آپ کو. اعتکاف میں آ کے بیٹھتے اللہ, 2 طریقے ان کو پہچاننے کے. تراویح میں آئیں گے, دعوتاں دے کے بلائیں گے. نمبر 1 پہلا طریقہ یہ ان کو پہچاننے کا, امور غیب کی باتوں میں
عقل لڑا کے آپ کو سنت کی انڈرسٹینڈنگ سے ہٹاتے. امور غیب مطلب غیب کی باتیں، جیسے نظر بد ظاہر ہے غیب ہے. آپ کو اعتکاف کے پردوں میں آ کے بولتے کیسا ہوتی وہ نظر بد، جنات کہتے، جادو کہتے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل دیا، قرآن پڑھنا نہیں. کوئی آپ کو رمضان کے مہینے میں غیر رمضان میں غیب کی باتوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا، آپ آنکھوں سے گمراہ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیا، بچ جاؤ سے. اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اٹھا لیے گئے زندہ، کوئی بول رہا مر گئے، آنکھوں سے آپ گمراہ کو دیکھ لیے. ویسے ہی مفتی شمائل کے جیسے غیب کی باتوں پہ چکنی چپٹی باتیں دے کر نکل جانا آخری حوالے، سمجھو آپ گمراہ شخص کو دیکھ لیے. پہلا اصول. دوسرا اصول کیا ان لوگوں کو پہچاننے کا؟ زبان سے اس کی غلطی سے بھی اگر کوئی چیز نکل گئی، انہوں نے توبہ کر لیا تو اور بات ہے، لیکن کسی کی زبان سے اعتکاف کے پردوں میں، مساجد میں، دعوتوں میں، کہیں بھی اس رمضان اگر آپ صحابہ کے بارے میں برائی سن لیے ذری سے بھی، یا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ لیا، آپ سن لیے، سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ آنکھوں سے جو سو دکھا دیا، یہ گمراہ شخص ہے. غیب کی باتوں میں غلط انڈرسٹینڈنگ اور صحابہ اکرام کا مذاق یا گستاخی، جیسے انجینئر علی مرزا حال ہی میں حضرت عائشہ کے بارے میں بول دیے، گمراہی. عائشہ پر بھی یہ بات ہے، ایسا کہہ دیا، نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے ہندوستان اور آس پاس کے اردو اسپیکنگ ممالک کے اندر ایک بڑے پیمانے پر صحابہ کی دشمنی اور امور غیب کی باتوں پہ غلط انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش چل رہی. اس گمراہی سے بچ کے رکھیے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ اس قرآن کی ہر برکتیں، رحمتیں ہم سب کی زندگی میں نازل فرما دے. اس قرآن کو ہمیشہ ہمیں ہماری نسلوں کے لیے ہدایت ہی کا سامان رکھ، اس قرآن کو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بننے نہ دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.